حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ حضور کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتے. یہی تو نفاق ہے کہ وہاں کیفیت اور ہے اور یہاں کیفیت اور ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو حضور کے پاس چلتے. آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حضور حالت یہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ باہر بھی برقرار رہے تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں. تو صحبت کا ایک رنگ اور صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے استاد کی صحبت، والدین کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت اور شیخ کی صحبت، یہ صحبت رنگ دیتی ہے. اس لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے. تو اولادوں کو اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے. دور موجود کے اندر سکھانے والا کوئی پاکیزہ وجود نہیں رہ گیا. ہم سب کچھ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. سوشل میڈیا سے آپ کو معلومات تو نصیب ہوں گی لیکن تربیت نصیب نہیں ہوگی. آدمی بناتے ہیں، تربیت کسی شخص کی صحبت کے نور سے نصیب ہوتی ہے. شب برات کو اور دیگر بابرکت راتوں میں جہاں اپنے بندوں کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی کہیں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. دوسری بات، کینہ پروری، بغض، دشمنی، گندے اور میلے سینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. دل علائشوں سے پاک ہو، بالخصوص نفرتوں سے، بغض اور اناد کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سینے میں روشن نہ ہو. تیسرا شخص قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کہتا ہے کہ بس میرا تمہارا جینا مرنا ختم ہو گیا. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شر حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، ان سے تعلقات محدود کر دیے جائیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بالکل توڑ لیا جائے. چوتھا شخص والدین کا نافرمان ہے، والدین کا بے ادب کہیں بھی اللہ کی رحمتوں کو نہیں پا سکتا. پانچواں شخص شراب پینے والا. شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. جو کوئی بھی نشہ آور چیز لیتا ہے، شراب لیتا ہے، بھانگ پیتا ہے، افیون لیتا ہے یا کوئی اور منشیات استعمال کرتا ہے، دنیا کے اوپر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو جس کو مرتے ہوئے کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو اس کے پلے باقی بچا کیا؟ تو شراب پینے والا ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی محروم رہتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اور چھٹا شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کہ جب چلتا ہے تو وہ تہ بند کو گھسیٹ کے چلتا ہے. تکبر کی وجہ سے اگر وہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، چونکہ تکبر اللہ کی شان ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی کے اندر وہ پسند نہیں کرتا. تو 6 اشخاص وہ بد نصیب ہیں، اور ایک روایت میں چغل خور کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ 6-7 لوگ ایسے ہیں جن کو لیلۃ البرات اور اس قبیل کی جو بابرکت راتیں ہیں، ان بابرکت گھڑیوں کے اندر بھی یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا. تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا. جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے، تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے.